السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام شرکائے مسابقات القرآن کریم اور منتظمین مسابقۃ القرآن کریم اور منصفین مسابقۃ القرآن کریم سب کے لیے یہ کامیابی اور کامرانی ہے کہ الحمدللہ بعافیت مسابقہ مکمل ہوا۔ کمی بیشی تو ہر کام میں رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مزید بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آج ایک خوشی کی بات اور ہے کہ حافظ قرآن کا یہ مسابقہ جو 3 دن سے جاری تھا، ان حافظ قرآن میں ایک اور اللہ نے حافظ قرآن کو ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا۔ تو پہلا ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف بھی حافظ قرآن ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ حافظ قرآن کے ان حفاظ کی سربلندی کے لیے یقیناً کوشش کرے گا۔ جب وہ اقتدار سنبھال لیں گے اور آ جائیں گے تو ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ قرآن کے ان حفاظ کی سرپرستی کی ذمہ داری قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو مبارکباد فرمائے۔ سب جو جیت گئے ہیں، جن کو نام آ گئے ہیں، اکثر نام آ گئے ہیں اکثر علاقوں سے، اور جن علاقوں سے نہیں آئے وہاں بھی ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ تو کسی کو بھی یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو پوزیشن مل گئی اور کسی کو نہیں ملی۔ سب جیت گئے، جو شریک ہوئے وہ سب جیت گئے ہیں۔ آپ کی شرکت ہی آپ کی جیت ہے۔ آپ کا اتنے بڑے مسابقے میں 3500 کے اس مجمع میں آپ کا شریک ہونا اور آپ کا شامل ہونا، یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور انشاءاللہ وفاق ان تمام شرکاء کو ایک سند جاری کرے گا کہ جنہوں نے مسابقے میں شرکت کی ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں تاریخ کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ میں کبھی کبھی اپنا پرانا ریکارڈ نکالتا ہوں تو 1972-73 میں اور 60-62 میں جب مسابقوں میں شرکت کرتا تھا، اور اس کے بعد اس میں سرٹیفکیٹ ملتے تھے، وہ میرے پاس آج بھی میرے ریکارڈ میں ہے، میری فائلوں کا حصہ ہیں۔ بلکہ جب کوئی مجھ سے میری سیرہ ذاتیہ کے بارے میں معلومات کرتا ہے تو وہ اوراق سارے میرے سامنے آتے ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں میں ایک دیکھ رہا تھا کہ میرے ایک مسابقے میں میری دوسری پوزیشن آئی تھی، تو شیخ محمود خلیل حصری کے دستخط ہیں اس مسابقے کے سرٹیفکیٹ پر، اس مشارکے کے سرٹیفکیٹ پر، اس پہ انعام بھی لکھا ہوا تھا۔ تو یہ انسان کی زندگی کا بہت بہترین کیریئر ہوتا ہے۔ اس لیے میں ان سب بچوں کو جو مسابقے میں شریک ہوئے، چاہے وہ کسی 1-2 نمبر سے رہ گئے، ظاہر ہے نمبروں کی کمی بیشی ہوتی ہے، کسی کی غلطی آ گئی، کسی سے کوئی کوتاہی ہو گئی، بھول گیا، تو یہ چیز جو ہے یہ اختیار میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو عظمت اور رفعت اور بلندی لکھی ہے وہ تو ظاہر ہے اس کو حاصل ہوگی۔ تو سب حضرات جو ہیں وہ دوسروں کو بھی مبارکباد دیں، جیتنے والے بھی ان سب اپنے ساتھیوں کو مبارکباد دیں جو ان کے ساتھ شریک تھے۔ اگر وہ سب شریک نہ ہوتے تو یہ جیتتے کیسے؟ دیکھیں نا، اگر 50 آدمی نہ موجود ہوتے تو پھر اگر 6 ہی آدمی ہوتے تو پھر ان کا انتخاب رک جاتا کہ بھئی چونکہ اس جگہ پہ مقابلے میں شریک افراد نہیں ہیں، لہذا ہم معذرت خواہ ہیں۔ تو ان سے 6 سے نیچے جو 50 آدمی موجود ہیں وہ سب آپ کی جیت کا اور آپ کے اعزاز کا اور آپ کی رفعت کا سبب بنے ہیں۔ تو ان کا بھی شکر ادا کیجئے، اور جو ان سے پیچھے رہ گئے ان کے لیے میدان کھلا ہے۔ انشاءاللہ یہ ڈویژنل مسابقہ اگلے سال ہم مزید بہتر ترتیب سے، منظم طریقے سے انشاءاللہ کریں گے۔ اور یہ نظام یہ نہ سمجھیں کہ جی وسیقہ نعمت میں ہے تو نہیں، یہ سب نے مل کے کیا ہے۔ میرا اس میں ایک معمولی سا کردار ہے، صرف مشاورت کی حد تک اور لوگوں کو یعنی اس کی طرف آمادہ کرنے کی حد تک، ورنہ پورے ملک کے قراء نے، پورے ملک کے ان علماء نے مل کر یہ میدان سجایا ہے۔ اس لیے سب اس کی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور سب حضرات کی کاوشوں اور محنتوں سے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری سرپرستی فرمائی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے، ان کی سرپرستی اور مولانا حنیف جالندھری صاحب کی سرپرستی نے ہمارے عزم میں، ہمارے کام میں برکت بھی دی اور ہمیں ہمت بھی دی، اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم الحمدللہ اپنے کام میں کامیاب ہو گئے۔ باقی کسی کے ساتھ کمی بیشی ہو گئی ہے تو وہ اس کا افسوس نہ کرے،
یار زندہ صحبت باقی. آپ اگلے سال انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے آپ اس سے کہیں اوپر آ جائیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی فی الوقت اس کو جو نقصان ہوتا ہے وہ اس کے مستقبل بنانے کے لیے ہوتا ہے. تو آپ کو اس پہ افسردہ نہیں ہونا چاہیے. ججوں نے جس قدر محنت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ صبح 8 بجے سے بیٹھا ہوا جج جو ہے رات 11 بجے تک سن رہا ہو اور اس نے یہ اظہار نہ کیا ہوگا جی میں تھک گیا جی بس بند کرو. کراچی میں بھی ایسا ہوا اور بھی دوسرے علاقوں میں ہوا کہ طویل ترین مجلس ہوئی. اور ان حضرات کی کاوشیں اور محنتیں پورے ملک کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوش آئند خبر ہے کہ الحمدللہ ہمارے ان قراء نے، ہمارے ان اساتذہ نے، ہمارے ان معاونین نے، جو لوگ اس کام کی نگرانی کر رہے تھے، اتنی لمبی تقریبات صرف قرآن پاک کی ہی ہو سکتی ہیں اور کوئی تقریب ایسی نہیں ہو سکتی کہ لوگ اتنا بیٹھیں گے. الحمدللہ. یعنی مجھے رات 11 بجے 10 بجے کے قریب فون آیا کراچی سے کہ جی وہ بنوری ٹاؤن کی محفل ختم نہیں ہو رہی ہے، آپ مداخلت کریں، آپ ان سے کہیں. تو خیر میں نے ان کو بھی سمجھایا اور ان سے بھی عرض کیا کہ بھائی اب اگر لوگ تھک گئے ہیں تو اگلے دن صبح کے لیے رکھ لیجیے. اگلے دن کے لیے ان کے پاس پروگرام موجود تھا. تو آپ سب حضرات اس معاملے میں سب مبارکباد کے مستحق ہیں، سب خوش اور فخر سے اپنا سر بلند کر سکتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کی خدمت کی ہے. اور جو قرآن کی اور اہل قرآن کی خدمت کرتا ہے، ان کا اکرام کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ من اکرمہ اکرمہ اللہ. جو ان کا اکرام کرے گا، قرآن پڑھنے والوں کا، قرآن پڑھانے والوں کا، قرآن سنانے والوں کا، اللہ اس کا اکرام کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سب کو انشاءاللہ باعزت اور با اکرام فرمائیں گے اور سب کی اس کاوش کو منظور فرمائیں گے. ایک دفعہ میں نے ایک مسئلے پر حضرت مولانا فقیر محمد صاحب سے پوچھا تھا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ میرا عمل اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا خبردار، یہ کیسے سوچ لیا تم نے کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے؟ اگر قبول نہ کرنا ہوتا تمہیں گھسنے نہ دیتے. تو آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دی، آپ کو اجلاس میں شریک ہونے کی توفیق دی، یہ اس کی قبولیت کی دلیل ہے. تو ہم نے تو بزرگوں سے یہی سنا. تو اس لیے کوئی مایوس نہ ہو. اللہ نے آپ کو توفیق دی، اس توفیق کو آپ سر پر اپنا تاج سمجھیے کہ اللہ نے آپ کے سر پر آج ہی یہ تاج رکھ دیا کہ آپ اس مسابقے کے شریک ہیں، اس مسابقے میں شامل ہوئے ہیں. تو ان سب حضرات کو، تمام طلباء کو بھی، تمام اساتذہ کو بھی میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور سب سے کہتا ہوں کہ آپ سب کامیاب ہو گئے. آج اب سب اللہ کے سامنے سرخرو ہو گئے. ہم کیا مقصد لے کے نکلے تھے کہ ہم قرآن پاک کی اشاعت کے لیے، قرآن پاک اچھا پڑھنے والوں کو ان کی سرپرستی کرنے کے لیے اور ان کے اکرام کرنے کے لیے اور ان کو موقع دیں گے. الحمدللہ ہم نے موقع دیا اور بڑے اچھے نتائج آ رہے ہیں سامنے. بعض بچوں کی تلاوتیں میں نے کہا ہے کہ اس کو میڈیا پر ڈالیں. ایسی خوبصورت تلاوتیں ہیں جو ہم نے کبھی سنی نہیں. ہمارے پاکستان کے بعض، دیکھیے بڑے شہروں کے اندر تو سب سہولتیں میسر ہیں، لیکن گاؤں گراؤں میں، دور دیہات، تربت اور اسکردو میں اور گوادر میں اگر وہاں کوئی بچہ پہاڑوں میں بیٹھ کر خوبصورت تلاوت کر رہا ہے اور اس کی تلاوت پوری دنیا سن رہی ہے تو یہ بہت بڑی خوش آئند بات ہے پاکستان کے لیے. الحمدللہ الحمدللہ. وفاق المدارس کی یہ قدیم خدمات، ہم نے صرف ان خدمات کا ایک پرتو آپ کے سامنے رکھا ہے. ابھی اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے بالکل ایک جھلک آئی ہے. وفاق کی خدمات جو ہیں حفظ میں اور حفظ کے مدارس کے معاملے میں بے پناہ خدمات ہیں. ہر سال لاکھ 1.25 لاکھ افراد کا شریک ہونا اور حفظ قرآن کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. دنیا میں زیادہ سے زیادہ 500-600 حافظ پیدا ہوتے ہیں اور وہ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، ان کو لاکھوں انعام دیتے ہیں. سعودی آپ کے سامنے ہے، قطر، دبئی آپ کے سامنے ہے. بڑے بڑے وسائل کے باوجود ان کے ہاں حفاظ قرآن کی یہ تعداد نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سے مدرسے، یہ چھوٹی مسجدوں میں بنے ہوئے ہیں، گلیوں میں بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہر سال جناب 10 15 20 بعض نے تو 50 50 100 بچے ایک وقت میں فارغ کرتے ہیں. تو الحمدللہ جب لسٹیں آتی ہیں نا حفظ کے مسابقے کے لیے تو میں دیکھتا ہوں کہ بعض مدرسے طلباء ماشاءاللہ بہت تعداد. تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے ان کا حفظ میں ایک مقام ہے، ان کے پڑھنے میں بھی خوبصورتی پیدا فرما دے.
میری کاوش یہ ہے کہ اتنا خوبصورت پڑھیں کہ بس ہم سنتے رہیں، ہمیں سننے کو ہمارا دل چاہے۔ اور آج پڑھا ہے بچوں نے، کئی جگہ میں گیا ہوں، میں نے بچوں کو سنا ہے، اور میرے پاس میڈیا سے بھی آ رہے ہیں، تو یہ بعض بچوں کی اتنی شاندار تلاوت ہے، اتنی عمدہ تلاوت ہے کہ بڑے بڑے قاری ان کے سامنے شرما رہے ہیں۔ جامعہ مدنیہ میں ایک بچے نے پڑھا، کوئی غلطی نہیں آئی، اور جناب بالکل خوبصورت ترین پڑھ رہا تھا۔ کہیں ایک آدھ مغالطہ ہو جانا، کوئی ایک آدھ غلطی آ جانے سے نمبر اس کا ایک دو کم ہو سکتا ہے، لیکن اس کا حسن تلاوت تو ظاہر ہے کہ سب کے سامنے آئے گا۔ اس بچے کی جو آگے زندگی 50-60 سال ہے، اس ساری زندگی میں یہ قرآن پاک کا بہترین اعزاز اس کو حاصل رہے گا۔ بچپن میں ان بچوں کو جب اس طرح سے انعامات سے نوازا جائے گا، سب کچھ ہوگا، تو وہ پھر ترقی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو منظور اور مقبول فرمائے، اور سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔